اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ ماہ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی صبح ضربت ہے، جس پر ہم اپنے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج 19ویں دن کی دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، خدایا اس مہینے میں میرا نصیب اس کی برکتوں سے مکمل کر دے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار اور آسان کر، اور اس کے حسنات کی قبولیت سے مجھے محروم نہ فرما، اے آشکار حقیقت کی طرف ہدایت دینے والے۔ اس دعا کا پہلا فقرہ کہ خدایا اس مہینے میں میرا نصیب اس کی برکتوں سے مکمل کر لے۔ پہلی چیز برکت ہے کہ یہ برکت کیا ہے۔ لغت میں برکت یعنی کسی چیز کا ثابت ہو جانا اور قائم و دائم ہو جانا ہے، اور قرآن کریم میں مبارکہ، تبارک، بارک اس طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ برکت یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے وہ انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ دو لوگ ہیں، دونوں کی آمدنی برابر ہے، لیکن ایک آدمی پریشان ہے اور دوسرا آدمی خوشحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے ہاں برکت ہے، جس کے ہاں برکت ہے وہ خوشحال ہے، لیکن جس کے ہاں برکت نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت حاصل کیسے ہوگی؟ تو اس برکت کے لیے جو چیز اہم ہے وہ ایمان ہے، تقوی ہے، استغفار ہے، شکر ہے۔ جو انسان مومن ہے اس کے یہاں برکت ہوگی، جو انسان با تقوی ہے اس کے یہاں برکت ہوگی، جو انسان استغفار کرتا ہے اس کے یہاں برکت ہوگی، شکر کرتا ہے جو انسان اس کے یہاں برکت ہوگی۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ یعنی برکت کا ایک اہم سبب شکر پروردگار ہے۔ انسان کو جو بھی اللہ نعمت دے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، بلکہ ہر نعمت پر شکر کا سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے اطاعت ہے، ذکر خدا ہے، عدالت ہے، یعنی انسان عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے۔ گھر کی زندگی ہو وہاں بھی عدل سے کام لے، گھر کے باہر کی زندگی ہو وہاں بھی عدل سے کام لے۔ سحرگاہی ہے، صبح میں اٹھے، جیسا کہ کل کی دعا میں بتایا گیا، پیغمبر نے تعلیم دیا کہ صبح کی جو برکت ہوتی ہے، سحر کی وقت کی برکت، وہ انسان کے لیے کہ شامل حال ہو۔ نرمی و مروت ہے، دوسروں کو سلام کرنا ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے انہیں سلام کریں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے، کیونکہ جو سلام کرتا ہے نیکی اس کے ساتھ ہے، جواب دینا تو واجب ہے۔ لہذا دوسروں کو سلام کرنا، جو بھی مومن ملے اسے سلام کرنا، سلام کرنے کی برکتیں ہیں۔ صدقہ دینا، پاکیزگی، خرچ کم کرنا۔ عموماً جو ہمارے ہاں خرچ بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک
شادی کا خرچ ہے، شادی میں دو ہی خرچ ہیں، ایک مہر ہے جو واجب خرچ ہے، جو دوسرا ولیمہ ہے جو سنت و مستحب خرچ ہے۔ دونوں خرچ مرد کے اوپر ہیں نہ کہ خاتون کے اوپر، لہذا یہ خرچ بھی اور روایت میں ہے کہ وہ شادی زیادہ بابرکت ہے جو کم خرچ ہوتی ہے، لہذا شادیوں میں زیادہ خرچ ہونا یہ اس کے بابرکت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شادی میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو ممکن ہے اس میں برکتیں کم ہوں۔ صلہ رحمی، انسان ہر ایک سے رابطہ رکھتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں رکھتا ہے، جبکہ رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا انسان کے رزق میں بھی برکت کا سبب ہے، انسان کی عمر میں بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ نے جو رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں ان سے حد اقل ایک سلام علیکم کے ذریعے ہی انسان کا رابطہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا سے انسان رابطہ کر رہا ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور ادھر ادھر ہزاروں کی تعداد میں فرینڈ موجود ہیں، لیکن سگے بھائی سے رابطہ نہیں ہے، سگی بہن سے رابطہ نہیں ہے، رشتہ داروں سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو برکت سے دور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ ہے، صدقہ دینا ہے، اور پاکیزگی ہے، پڑوسیوں اور برادران دینی سے حسن سلوک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہے، پروگرام آپ کے ہاں ہے، رات بھر شور ہنگامہ ہے، اس کو سونے کو تکلیف ہو رہی ہے، پڑوسی اذیت میں ہے، اس کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ روزہ رکھنا، سحری کھانا، کیونکہ یہ جو سحر کا وقت ہے اسے سحری کھانا جو ہے یہ برکت کے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے گناہان کبیرہ ہے۔ جو انسان گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ برکت اس کے شامل حال نہیں ہوتی، وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بیچتا ہے تو کم تولتا ہے، جب بھی معاملہ کرتا ہے ایسے تو اسی لیے روایت میں ہے کہ معاملات میں انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال 40 میں زیارت امام حسین کو جا رہے ہیں، لیکن جس کا معاملہ ہے معاملے میں کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کیا، جس سے بھی معاملہ کیا اس سے وفا نہ کیا، یہ چیزیں برکت سے انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ آفت ہے برکت کے لیے اسراف، فضول خرچی، معاملات میں جھوٹی قسم کھانا، اور ایک اہم چیز جو اس وقت سماج کی ایک اہم ضرورت ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، کسی کو برائی سے روکیں گے تو کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے نہ کسی کا رزق کم ہوا ہے نہ کسی کو موت آئی ہے، لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، جس طرح سے روزہ واجب ہے، جس طرح سے حج واجب ہے، جس طرح سے زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح سے خمس واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ اور اگر انسان برائی ہو رہی ہے اور اس پر بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ برائی میں برابر کا شریک ہے۔ کہیں بے حجابی ہو رہی اور انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے، کہیں سود خوری ہو رہی انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے انسان خاموش بیٹھا ہوا سن رہا ہے، تو امیر المومنین کی حدیث ہے السامع للغیبہ کالمغتاب، غیبت سننے والا ویسے ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا ہے۔ لہذا اس کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں جو انسان کو برکت سے محروم کر دیتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ گناہ کبیرہ میں انسان چغل خوری کرنا بھی گناہ ہے اور چغل خوری سننا بھی گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان وہ تمام کے تمام جو نیک اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان کو انسان ترک کر دے
تو انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ برکت اسی وقت ہوگی کہ جب انسان با ایمان ہو اور عمل صالح انجام دے، انسان اسی طریقے سے زندگی بسر کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو برکت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ واقعہ مشہور ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو 12 درہم دیے، کہا علی جاؤ میرے لیے بازار سے ایک لباس لے آؤ۔ مولا علی 12 درہم کا لباس لے کر آ گئے۔ امیر المومنین جب لباس لا کے پیش کیا پیغمبر کی خدمت میں، کہا کہ یا علی یہ لباس مہنگا ہے، اسے واپس کراؤ۔ مولا علی واپس کرائے، 12 درہم دیا۔ پیغمبر نے کہا علی میرے ساتھ چلو۔ راستے میں گئے، دیکھا کہ ایک کنیز رو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے مالک نے 4 درہم دیے تھے اور وہ 4 درہم مجھ سے کھو گئے، میرا مالک اب مجھے سزا دے گا، تنبیہ کرے گا۔ پیغمبر نے 4 درہم اسے دے دیے۔ آگے بڑھے، جا کر بازار سے ایک 4 درہم کا لباس خریدا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک فقیر ملا، کہا کون ہے جو اس برہنہ کو لباس پہنائے؟ پیغمبر نے وہ نیا لباس اس کو دے دیا۔ دوبارہ گئے، جا کر دوسرا 4 درہم جو باقی تھے اس سے اپنے لیے ایک لباس خریدا۔ واپس آ رہے تھے، وہ کنیز مل گئی، وہ پھر رو رہی ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اب تاخیر ہو گئی، اب تاخیر کی وجہ سے جاؤں گی تو مالک ہمارا ہمیں سزا دے گا۔ پیغمبر نے کہا چلو میرے ساتھ۔ امیر المومنین بھی ساتھ ساتھ ہیں، کنیز بھی ساتھ ساتھ۔ پیغمبر پہنچے اس کے گھر پر، دق الباب کیا، اس کا مالک نکلا، کہا کہ تاخیر اس کو ہو گئی ہے لیکن میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ اس کو تم سزا مت دینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سفارش کی ہے، آپ سزا کی بات کرتے ہیں، آپ نے چونکہ اس کی سفارش کی ہے لہذا میں اسے راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں۔ پیغمبر خوش ہو گئے، باہر نکلے، امیر المومنین سے فرمائی کہ اے علی اس 12 درہم سے زیادہ بابرکت کون سا درہم ہوگا جس نے ایک کنیز کو آزادی دلائی، ایک برہنہ کو لباس پہنا دیا۔ تو یہ برکت ہے کہ جو انسان کے شامل حال ہونی چاہیے کہ انسان برکت کس طرح سے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد دعا کا فقرہ ہے وساہل سبیل الی خیراتہ، اور اس کی نیکیوں، اس ماہ کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار فرما اور آسان کر، اور اس میں کی جو قبولیت اور حسنات ہیں اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ ماہ رمضان المبارک ہے، انسان کو اس میں عمل کرنا چاہیے، اور جہاں عمل ہے وہیں ترک عمل ہے۔ اس ماہ میں عمل کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو ترک عمل کو فضیلت حاصل ہے۔ ترک عمل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سے جب امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے افضل کام کیا ہے، تو نہ پیغمبر نے کوئی دعا بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی ذکر بتایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے بچنا اس ماہ کا بہترین اور سب سے افضل عمل ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تعلیمات ہیں اس ماہ کی، دعائیں ہیں، ذکر ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، کیونکہ نماز، روزہ جہاں عبادت ہے وہیں گناہوں سے دوری بھی ایک عبادت ہے، اور یہ نماز و روزہ اسی وقت قبول ہوگی جب انسان گناہوں سے دور ہو، اس کا دل پاک ہو، اس کی فکر پاک ہو، اس کا بدن پاک ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔